ٹائم واقعی بہت زیادہ ہے، درمیانے نماز کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ چلو کوئی نہیں، جتنی دیر بس۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر۔ عمر فاروق جیسا جری جوان پیدا کر۔ جہاں پر گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، علاقے بھر سے تشریف لانے والے معززین علاقہ، اللہ کے خصوصی فضل سے ہم سب ایک مبارک محفل، ایک مبارک مجلس، قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیغ کے حوالے سے ایصال ثواب کی نیت سے حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کریں خلاق عالم سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے برادر، ہمارے بھائی گلشیر احمد مرحوم کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بوڑھے ضعیف العمر
والد گرامی کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے۔ سب ورثاء کو اللہ صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا بھی مالک ہے۔ جسے رب ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے رب عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسا ستار ہے، اللہ ایسا پردہ پوش ہے، اللہ ایسی چادریں ڈالنے والا ہے کہ ساری زندگی کالے کرتوت کرنے والا بھی اگر اپنے گناہ کسی کو نہ بتائے تو اللہ بھی نہیں بتاتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ بھی ایصال ثواب میں لکھی جائے گی۔ جس نیت سے آپ آئے ہو وہ عمل بھی ساتھ ساتھ کریں۔ اللہ ایسا ستار، غفور، رحیم، رحمان ہے کہ ساری دنیا مل کے اس کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اس کا ذرا بھی نقصان نہیں۔ وہ اللہ کب سے کتنوں کو اپنی نافرمانی میں برداشت کر رہا ہے، اور پھر اپنی زمین میں مرنے کے بعد اسے جگہ بھی دے رہا ہے۔ اور اگر زندگی میں بندہ نہ بتائے کہ میں نے کس کس کا کتنا کتنا کیا کیا نقصان کیا ہے، کون کون سے گناہ کیے ہیں، تو اللہ نے کبھی اپنے نبی کو بھی وحی بھیج کے نہیں بتایا تھا کہ تیرا فلاں امتی گناہگار ہے۔ ہاں یہ اتارا قرآن اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والے جو گناہ کیے توبہ کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ذرا اور بلند آواز سے، تھوڑا سا ایمانداری سے اور بلند آواز سے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے۔ جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے، ہم آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی عزت کا اس وقت خیال نہیں ہوتا، ہمارے رحیم اللہ کو تب بھی خیال ہوتا ہے۔ اللہ کو تب بھی ہمارا خیال ہوتا ہے، ورنہ اللہ پردہ داری کر دے۔ آج میرے اعمال نامے میں کون سی سیاہکاریاں ہیں یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری کوئی کمزوری، کوئی گناہ، کوئی غلطی آپ کے سامنے آئے، میرے والدین کو پتہ لگے، میرے شیخ کو پتہ لگے، میرے استاد کو پتہ لگے، میرے دوستوں کو پتہ لگے، میں نہ بتاؤں تو اللہ کہتا ہے میرے بندے خاموشی سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کر کے بخشش کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ عزت میں کمی نہیں کرتا، تو عزتوں کا معیار توبہ ہے، عزتوں کا معیار عبادت ہے، عزتوں کا معیار دین ہے، عزتوں کا معیار تقوی ہے، عزتوں کا معیار نماز ہے، عزتوں کا معیار حج ہے، عزتوں کا معیار عمرہ ہے، عزتوں کا معیار صدقہ ہے، عزتوں کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، عزتوں کا معیار اصحاب پیمبر سے پیار ہے، عزتوں کا معیار اہل بیت کی حبداری ہے، عزتوں کا معیار دینداری میں چلنے پر ہے۔ آج جو میں اور آپ نے ہمارے معاشرے میں عزت کا معیار ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جیڑا گڈی آلا او دی عزت جیڑا سائیکل آلا اوپر ہے جاوے۔ آج یہ عزت کا معیار بنایا کہ نہیں بنایا اسا لوگ کا؟ گڈی آلا آوے کہ کھلو کے سلوٹ کرنا ہے،
غریب سائیکل والا آ جاوے تے بیٹھے بیٹھے دو انگلیاں ملا دے ونیاں، اچھے کپڑے پہن کے کوئی آیا کھڑے ہو کے ملے، کوئی غریب اللہ کا بندہ نیک آ جائے تو اس کی وہ مقام و عزت نہیں دیں گے۔ جس کی مربوں کی زمین ہے اس کو ہم آگے بڑھ کے ملتے ہیں، اور جو غریب کرائے کے مکان پہ بیٹھے اگرچہ اس کے سینے میں قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہو تو ہم اس کے لیے وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق تو فرمایا ہے کہ یہ آیت خصوصی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ متقی ہیں، اس کی گواہی اللہ قرآن کی اس آیت میں دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ یہ فرما رہے ہیں عمومی طور پہ اس میں میرے نبی کے سارے صحابہ شامل ہیں، اہل بیت شامل ہیں، اولیاء اللہ شامل ہیں، قرآن کے حافظ شامل ہیں، دین کے عالم شامل ہیں، ہر نیک متقی میرے نبی کا کلمہ گو امتی بھی اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ اپنی اپنی محنت ہے، محنت کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، عزتیں لیتے جاؤ۔ اگر دنیا میں ہم نے دین والی عزت کما لی، اچھے عمل والی عزت کما لی، قبر میں بھی یہی عزت ہوگی، حشر میں بھی یہی عزت ہوگی، حضور علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ اور رجب کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 13 رجب المرجب کو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو حضرت علی بھی عزت والے، کیوں بھائی نہیں ہے؟ تو سبحان اللہ تھوڑی ٹھوک کیا جنہیں ساڑھی زبان جب بجا کے آپ کو عزت والے کس وجہ سے انہیں عزت ملی؟ آج ان کی ولادت کے حوالے سے لوگ اشتہارات لگاتے ہیں، محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں جشن مولود کعبہ کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حرم کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یقیناً عجیب بات ہے، عظیم بات ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کی عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہو گئے، یہ عزت کا ترازو نہیں ہے، یہ عزت کی تکڑی نہیں ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ اگر کعبے میں پیدا ہو جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت کا معیار مانو گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جو بھی میرے نبی کا امتی کعبے میں پیدا ہوگا اس کی عزت بھی علی کے برابر ہوگی، اور اہل سنت کا یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزتوں کو اکٹھا کر لو، علی کے مرتضیٰ تو دور کی بات، علی کے پیر سے لگنے والی مٹی کی بھی عزت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میری گال دل نو لگی ہے کہ نہیں لگی؟ نہیں لگی ہے تو ذرا زور دی سبحان اللہ۔ ہمارا کو تو آتو اجازت لے کے 5 منٹ ہور لینے میں تے خوشی خوشی نال لینے نہ دے سو تا دھنگی لئی سا جو مولوی سپیکر تے چڑھے تے اللہ چھڑائے تا چھڑائے۔ یا کرے میرا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ سپیکر دی آواز گھٹا بھائی تھوڑی جی آواز کم کر، ساڑھے بزرگوں نو گل سمجھ آونی چاہیے، ساڑھے بزرگوں نو گل سمجھ آونی چاہیے۔ اللہ انہاں الفاظ دی برکت دے نال ساڑھے بھائی گلشیر احمد دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، زور دیا کچھ۔ عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کعبے میں پیدا ہو جائے۔ ہاں اج کل دے مسلمان
صحابہ اہل بیت تو بعد دا کوئی بچہ کعبے چ پیدا ہو جاوے تو یقیناً وہ خوش نصیبی دے طور تے آکھ سکتا ہے کہ یار میں کعبے چ پیدا ہویا، کیونکہ ساڑھے پلے تو علاوہ ہو شہر کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ تم اگر حضرت علی کی عزت کا معیار کوئی بناتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے عقیدے کے مطابق وہ علی کا چھوٹا درجہ بیان کر رہے، اس سے بڑا درجہ میرے علی کا یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا میری برادری کے لوگوں میں نبی بنایا گیا ہوں، کون ہے جو میرا کلمہ پڑھے گا؟ بڑے بڑے چپ رہے، علی کلمہ پڑھ کے پہلا نمبر لے گیا۔ اچھی شان اے ہے یا نہیں؟ بلند آواز دینا۔ بڑی شان، بڑا درجہ، بڑے نمبر یہ ہے یا حضرت علی کے کعبے میں پیدا ہو جانا ہے؟ کمال یہ ہے چاچا ابو جہل سوچتا رہا، ابو لہب سوچتا رہا، عتبہ عتیبہ شیبہ سوچتے رہے، عقبہ بن نبی معید سوچتا رہا، میرے پیغمبر کی برادری کے 40 بندے سردار بڑے سوچتے رہے۔ 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، جہاں کہیں گے وہاں جاؤں گا، جو پڑھاؤ گے میں پڑھوں گا، جہاں آپ فرمائیں گے میں آپ کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کروں گا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھیے، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر کا سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے تو علی المرتضی ہے۔ اہل سنت کی عقیدے میں علی کی عزت کا یہ معیار ہے، ورنہ کعبہ جائے ولادت نہیں ہے، کعبہ جائے عبادت ہے۔ کعبہ ڈیلیوری ہوم نہیں ہے، کعبہ بیت اللہ ہے۔ کعبے میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضی کی عزت و عظمت، ان کا تقوی، ان کی عزت کی بات کی ہے نا میں نے، اللہ نے عزتیں دی ہیں ان کی عزت کے لیے۔ کیا یہ کم بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اس کے سامنے تیرا ہوگا۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اس کے سامنے تیرا محل ہوگا۔ بہت بڑی عزت مل گئی، کعبے تمہیں اچھی مل گئی، نہیں ملی؟ کعبہ تلے تے محل جنت دے وچ کہ جنت کعبے تمہیں، بولو نا، اوپر یہ عزت کا معیار ہے۔ پیغمبر کی تابعداری عزت کا معیار ہے، ورنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ اول اسلام کی خاتون اول، حسن و حسین کی نانی فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کی اماں، قاسم عبداللہ طیب طاہر کی اماں جان، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھتیجا حضرت حکیم بن حزام، وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اہل و سنت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام کی عظمت حضرت علی کے برابر ہے، نہیں، کم ہے، علی کی عظمت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ شاب ابی طالب، وہ 4 پہاڑوں کے درمیانی کھو گھاٹی جس میں مشرکین مکہ نے کلمے کے جرم کی پاداش میں میرے نبی اور میرے نبی کی پوری قوم اور برادری اور صحابہ کو، اہل بیت کو 28 سال تک مجبور کر دیا کہ وہ وہاں رہیں، سوکھے پتے پانی میں ڈبو ڈبو کے 2.5 سال میرے پیغمبر اسلام کے تحفظ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کھانا بند کر دیا مشرکین مکہ نے ہمارے اوپر، پانی بند کر دیا مشرکین مکہ نے، وہاں
باقی صحابہ بھی تھے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دن ہو جاتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ہمارے تک کھانا نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ اللہ جو بارش کا پانی برساتا وہ جوہر جمع ہو جاتا، ہم درختوں کے سوکھے پتے اس میں ڈبو کے کھاتے، ہم پیشاب کے لیے جاتے تو ہمارے پخانے کی جگہ پہ سوکھے بکری کی مینگنیوں کی طرح ہمیں پخانا آتا، کیونکہ اندر کچھ تھا نہیں، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ اس زمانے میں وہاں سیدنا عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جو یوں کہہ دیں کہ ان کی والدہ نے گرفتاری کی حالت میں اپنے شہزادے کو جنا۔ اسی طریقہ سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے میرے پیغمبر کا گھرانہ ہو یا میرے نبی کا یارانہ ہو، انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ عزت مال میں ہے، عزت جائیداد میں ہے، انہوں نے یہ سوچا عزت اس بات میں ہے کہ جس بات کو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ آؤ ہم اس بات پہ عمل کریں تاکہ ہماری قبر میں بھی عزت ہو، ہماری میدان حشر میں بھی عزت ہو، ہماری آخرت میں بھی عزت ہو۔ آج کوئی نہیں چاہے گا کہ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ لگے، تو پھر کل قیامت کے دن کون چاہے گا کہ حضور کو پتہ لگے؟ حضور کے سامنے اعمال نامے پڑھے جائیں گے، اللہ کے سامنے اعمال نامے پڑھے جائیں گے۔ اس لیے آؤ چنگے بنو تے چنگے آندے لڑ لگ جاؤ۔ زور سے کہو ذرا، اور زور سے کہو ذرا۔ روایات گھڑی گئی ہیں تاریخ کے اندر۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، کلمہ پڑھا تھا، ماشاءاللہ صحابیہ تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام ان کی قبر میں اترے تھے، برکت کے لیے قبر میں اترے تھے۔ آپ نے دعا مانگی تو روایات بیان کی جاتی ہیں جی وہ طواف کرتی ہوئی کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ گئیں، درد ذہ شروع ہوا، کعبے کی دیوار پھٹی، سیدہ اندر چلی گئیں، حضرت علی اس پردے میں پیدا ہوئے۔ اس کتاب میں یہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اگر ہو بھی صحیح، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہو بھی صحیح تو ہمارا موقف یہ ہے علی کی شان اس سے کئی درجے بلند ہے، حضرت علی کا مقام اس سے کئی درجے بلند ہے۔ آئیے ہم ان کے عمل کو بنیاد بنائیں، ہم ان کی شکل کو بنیاد بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک سے آپ کی یہ ناف چھپتی تھی۔ سبحان اللہ۔ طاہر جنگی آتا ہے نا، پیر علی دا سینہ کجیا ریش مبارک نال، سینہ چھپا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ داڑھی مبارک تھی، چھوٹا قد تھا، پتلی ٹانگیں تھیں، اور حیدر تھے، شیر خدا تھے، اسد اللہ الغالب تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ عمر بن عبد ود نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مقابلے میں جو آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں بھئی عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرنا ہے، بہت بڑا مانا تانا نامی گرامی جنگجو۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لڑوں گا۔ آقا نے کہا علی بیٹھ جا، اے عمر بن عبد ود۔ علی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس سے جنگ سے پہلے لڑے گا؟ حضرت علی نے کسی کو موقع نہیں دیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر بٹھایا، پھر کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جا علی، عمر بن عبد ود ہے۔ تو سیرت میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا آقا یہ مینوں ہی پتہ ہے عمر بن عبد ود ہے، میری کانڈ تے تھاپڑی دے کے گھلو تا صحیح، میں بتاؤں گا پھر اسے۔ آقا نے دعا بھی دی اور اللہ کے نبی نے دعا دے کے بھیجا۔ اس نے وار کیا، حضرت علی نے خود کو بچا لیا، علی نے وار کیا، ایک کے دو کر دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی وہ سیرت ہے، وہ کردار ہے جس نے علی المرتضیٰ کی عظمت کو آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ بولو نا یار، ساٹھے سٹیج تے کسے کہانیاں سنا کے شانہ بیان نہیں ہوندیاں۔ خیبر کا موقع، خیبر کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر بھیجا، فتح نہیں ہوئی، اگلے دن پھر بھیجا، فتح نہیں ہوئی، تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جنگ کا
جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل وچ کدی بھی سرداری دی خواہش پیدا نہ ہوئی، اس دن ہوئی ہے میرے دل وچ خواہش پیدا، ربا مینوں سردار بنا دے، میں خوش نصیب ہواں کہ آقا مینوں جھنڈا دے دے میں، تاکہ اللہ رسول میرے نہ محبت کرن تے میں اللہ رسول نہ محبت کرن دا حقدار بن جاواں۔ ویسے تو محبت ہائی سارے انہوں، لیکن ایک خصوصی چیز آئی، وی آئی پی چیز، ویری امپورٹنٹ پرسن۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے جب کھڑے ہوئے یوں صحابہ پہ نظر دوڑائی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری طرح ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ آج آقا مجھے دے دے جھنڈا، کیونکہ حضور کی زبان سے ایک بہت عظیم خوشخبری مل رہی ہے۔ تو آقا نے کسی کا نام نہیں لیا، بس یہی پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ علی کدھر ہے؟ علی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو اپنے خیمے میں ہیں، آئے ہوئے ہیں لیکن خیمے میں ہیں، بیمار ہیں۔ اچھا چلو پتہ لینے چلتے ہیں۔ حضور، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، باقی صحابہ خیمے میں گئے، خیمے میں جا کے دیکھا تو حضرت علی اتحیات کی شکل میں بیٹھے مشکل کشا سے اپنی مشکل حل کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن جملہ سمجھ آیا ذرا چھپ کے آپ؟ سبحان اللہ، سمجھ آمدی پئی ہے؟ سبحان اللہ۔ مشکل کشا تو حل نہیں کرا رہا، بلکہ علی اپنی مشکل کشا تو حل کرا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ منگدا ہوئے جنوں لوڑ ہوئے، جنوں کسے شاید لوڑ نہ ہوئے وہ مشکل کشا ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو، کیا دعا مانگ رہے ہو؟ حضرت علی یوں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، اور دعا یوں مانگ رہے تھے اللہ یا میرے درد نو ختم کر دے یا میں نو ختم کر دے۔ اتنی تکلیف تھی، برداشت سے بات تھی، یا اللہ یا درد ختم کر یا میں نو ختم کر۔ حضور علیہ السلام چونکہ داماد بھی ہن، صحابی بھی ہن، بچپن تو حضور گود لے ہوئے آئی۔ حضور علیہ السلام نے تربیت دی نیت دے نال ایویں حضرت علی نو ایویں اپنا پیر انہاں دے گوڈے نو انج پیر ماریا، فرمایا انج دعا کریندی ہے، نبی ہے نا، آکھ سکتے جتھے محبت ہوے، جتھے پیار ہوے، جتھے عشق ہوے، جڑے دل وچ وسدے ہن انہاں نال بندہ بے تکلف ہو جاندا ہے۔ کیا سمجھ آ رہی؟ انج دعا منگی دی ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیسے مانگتے ہیں؟ میں تو بہت پریشان ہوں تکلیف سے۔ فرمایا موت مانگ رہے ہو، موت مانگ رہے ہو، یا اللہ یا بیماری اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ نہیں علی یہ بے صبری ہے، اور علی تو نے تو صبر والا بننا ہے، علی تو نے صبر کا پہاڑ بننا ہے، اس لیے کہ علی تجھے بھی شہادت ملے گی، تیرے بیٹوں کو بھی شہادت ملے گی۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو کچھ نہ کر، اب میں کروں گا۔ حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، اللہم اشفہی، اللہم اشفہی وعافہی، اے اللہ علی کو شفا بھی عطا فرما اور عافیت بھی عطا فرما، ایسی صحت دے نہ علی پہ گرمی کا اثر ہو نہ سردی کا۔ تین دعائیں مل گئیں۔ حضرت علی کو فرمایا بسم اللہ پڑھی، لعاب دہن آقا نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، زندگی میں کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئیں، سردی گرمی سے بچاؤ کی دعا دے دی۔ حضرت علی سخت سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے، سخت گرمیوں میں موٹے پہنتے تھے، نہ گرمی کا اثر نہ سردی کا اثر۔ یہ عزت کا معیار ہے۔ مرحب سے لڑے، جنگ کی، اسے قتل کر دیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، دعا لگ گئی۔ ہن حضرت علی دا جڑا مقام تاریخ بیان کریں دی ہے، ہن وہ بھی سن لو۔ حضرت علی دی ڈھال ٹوٹ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جلال چاہ کے وہ خیبر دا بوہ پٹ لیا، وہ بوہ صرف کھولن والے 40 بندے ہوندے ہیں۔ میں دسو دنیا کوئی ہو جا بوہ ہے جو کھولن والے 40 ہوئے؟
سب کو عقل اچ بھی امن والی حضرت علی کوئی جنن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی تھے کائنات کے جن ملا لو کائنات کے سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام کے بعد انسان ملا لو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو عزت رب نے میرے نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے مولا علی کو عطا فرمائی ہے کائنات میں نہ عزت کوئی دے سکتا ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے یہ عزت جو صحابہ کو ملی ہے جو اہل بیت کو ملی ہے اس میں حضرت علی بھی شامل ہے حضرت ابو بکر بھی شامل ہے عمر عثمان بھی شامل ہے آخری بات کر کے بات ختم کریں 40 بندے جناب کھلیندے ہیں بوئے نو تے تاں بوا کھلدا آئی تے حضرت علی نے اب پہلے زمانے دے دروازے کٹے کٹے ہوندے ہیں تے حضرت علی دا قد چھوٹا آئی وہ دروازہ چاہ کے میں دسو بندہ کیویں لڑے ایڈا وڈا دروازہ تے کیویں بندہ لڑے دروازہ لڑدے رہے شام تک لڑدے ایک روایت وچ میں پڑھیا تاریخ وچ حضرت علی ایک مائی پھوسیاں سکیاں ہوئیاں چاہ کے جاندی پئی آئی تے او جناب بڈھی مائی آئی تے حضرت علی کولو ٹپے تو دے کولو چویندی نہ آئی انہیں حضرت علی نے آکھیا کہ مولا علی تساں چاہ دیو مولا علی نے جناب وہ چامن لگے تے اللہ نے 7 زمیناں تے 7 آسماناں دا بھار او پھوسیاں چ پا دتا تے مولا علی نے وہ بھی اتنے چاہ لے یہ کوئی شان ہے شان بیان کی جا رہی ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ شان نہیں ہے شان یہ ہے کہ پیغمبر علی کا ہاتھ پکڑ کے اصحاب رسول نے اعلان کر دے من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں محمد یار اس کا علی یار جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب جس کا میں محبدار اس کا علی محبدار جسے محمد سے پیار ہے اسے چاہیے کہ علی سے بھی عشق کرے اور بلند آواز سے کہو اے شان ہے یہ بھی کوئی شان ہے 7 آسمانہ تے زمینہ دا بھار اللہ پھوسیاں چ پایا تے مولا علی نے چاہ لیا یہ کوئی گل ہے یار اللہ نے قرآن میں جو صحابہ کی اہل بیت کی شان بیان کی ہے وہ سب سے اونچی ہے سارے کہو گلاں بالکل ساتھیاں کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ بھی سدھ ہوے تے او دی برکت نال اللہ بخشش ہی فرما دے آخری گل سنائیے تے گل مکا رہے ہیں یہ تے گل ایتھے ہو گئی آخری گل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صحابہ خیبر فتح ہو گیا یہودیوں کو شکست ہو گئی اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا عصر کا ٹائم ہوا تو حضور علیہ السلام نے آرام کرنا تھا آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کرنے لیٹے تو آقا کی آنکھ لگ گئی سنی آپ نے سنی ہے نا آنکھ لگ گئی حضور علیہ السلام سو گئے حضرت علی بیٹھے رہے حضرت علی کی عزت اتنی بڑھ گئی اس دن کے خیبر فتح علی کے ہاتھوں وہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر صحیح روایتیں ہیں عصر کی نماز رہ گئی کیڑی نماز عصر دی تے علی رومن پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی میری نماز ویندی پئی ہے تے حضور نو کیویں اٹھاواں حضور علیہ السلام دے آرام وچ خلل ہے سورج غروب ہو گیا نماز قضا ہو گئی حضرت علی جدو روئے تے آقا دی اکھ کھلی آقا علیہ السلام نے پوچھا علی روندے پئے ہو آج تا فتح دا دینے تیری عزت دا دینے آج کیوں رو رہے ہو فرمایا آقا تواڈے آرام دی وجہ تو میری نماز چلی گئی سورج غروب ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا علی یہ کیڑی گل ہے اللہ بولو دعا کرنے ہاں حضور نے دعا کی تھی سورج غروب ڈوبیا ہویا مڑ واپس آ گیا اپنی جگہ تے سیدنا علی المرتضیٰ حضور نے فرمایا علی نماز انہیں سنیا نا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن میں نے ایک سوال دا جواب دیا ہے حضور ستے پیان حضرت علی دی جھولی اچ علی دی نماز تا قضا ہو گئی تے نبی دی نماز سوال یاد رکھ جواب تو انہوں آ گیا ہے جواب دیون دی لوڑ جواب تو انہوں آ گیا ہے سیدنا علی کی نماز تو قضا ہو گئی کہ گود میں محمد کا سر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سو رہے ہیں علی کی نماز کے لیے تو سورج پلٹا علی نے قضا کی نبی کی نماز کہاں گئی یہ جواب سوال اپنے ذہن میں رکھنا جواب یاد رہے گا سوال ذہن میں رکھنا نبی کی نماز کہاں ہے
زندگی میں میرے پیغمبر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک نماز قضا ہوئی تھی نبی کی، صحابہ کی، سب کی قضا ہو گئی تھی. سوئے رہ گئے، فجر کے ٹائم تک سوئے رہ گئے. بلال کو کہا بلال تم یہاں بیٹھ جاؤ. وہ مشرق کی طرف منہ کر کے یوں بیٹھ گئے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے. تو جب سورج کی کرنیں پڑی تو حضور اٹھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہو گیا؟ میرے صحابہ اٹھو 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 یہاں سے چلیں. یہ منحوس جگہ ہے جس جگہ پہ محمد کی نماز چھوٹ گئی. وہ منحوس جگہ ہے جس جگہ پہ صحابہ اہل بیت کی ایک نماز قضا ہو گئی حالانکہ سوئے رہ گئے. میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ بندہ سویا رہ جائے تو گناہ نہیں ملتا. نماز کی قضا ادا کر لیجئے، اللہ قبول فرما لے گا. لیکن جاگ رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، تو آقا کہتے ہیں یہ منحوس جگہ ہے جس پہ نماز قضا ہو گئی. تو جس سے سارا محلہ ہی بے نمازی ہو گیا، جتنے سارے گھرانے بے نمازی ہو گئے، اتنے برکت ہو سی، برکت راسی. اس لیے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہوئی، نہ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، نہ سورج پلٹا. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں بتا دیا عزت کی زندگی قرآن کی تعلیم میں ہے، نماز میں، سنت میں، صحابہ اہل بیت کی نقل کرنے میں ہے. یہ چیزیں لے کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ عزتیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کو